ذرا تصور کریں، آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ نہ صرف آپ کے کپڑوں کو دیکھ سکتا ہے بلکہ آپ کے دل کے ہر ارادے، ہر خیال اور ہر جذبے کو بھی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے نماز میں ہونے والی عام غلطیاں اور ان کا حل۔ اب فرض کریں آپ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں اور کپڑوں پر داغ ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، نظر کبھی دیوار پر کبھی چھت پر، دل میں سوچ ہے کہ یہ کب ختم ہوگا۔ تو سوچئے کیسا تاثر بنے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ ہماری سانسوں کا محافظ ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس لمحے کو ویسا حق نہیں دیتے جیسا دینا چاہیے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ محبت کا اعلان ہے، یہ صرف ایک رسم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ سورہ النساء۔ یہاں موقوتاً کا مطلب ہے پکا وقت، یعنی وقت پر نماز پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز خود۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ ذرا سوچیں، ایک عمارت سے ستون ہٹا دے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہی حال دین کا ہے۔ نماز وہ ستون ہے جو دین کو سہارا دیتا ہے۔ چلو نماز میں ہونے والی عام غلطیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی غلطی جو ہم نیت میں کمی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس کے لیے اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نماز عادت یا صرف چلو پڑھ لیتے ہیں بن جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر مقصد کے سفر پر نکل جائے، نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری مسلم۔ اگر نیت صحیح نہ ہو تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ رک کر دل میں سوچیں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ یہ معمولی سا لمحہ آپ کی پوری نماز بدل سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ فوراً سیدھے کھڑے ہوں گے، دل سے بات کریں گے۔ بالکل یہی حال نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ اب غلطی نمبر 2، نماز میں جلد بازی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہو، رکوع، سجدہ، قیام سب میں جلدی۔ ایک شخص نے جلدی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی اگر سکون نہ ہو تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہر رکن میں کم از کم 3 بار سبحان ربی پورے سکون سے پڑھیں۔ رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی رکھیں۔ قیام میں کم از کم 10 سیکنڈ رکھیں۔ نماز میں جلد بازی ایسا ہے جیسے کوئی دوست آپ سے ملنے آئے اور 5 سیکنڈ بعد اٹھ جائے۔ کیا یہ ملاقات محبت بھری ہوگی؟ غلطی نمبر 3، موبائل یا دنیاوی خیالات کے بارے میں۔ کچھ لوگ نماز میں کھڑے ہو کر فون کی وائبریشن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کاروبار کے حساب کتاب میں کم ہونا یا زیادہ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ المومنون کی آیت، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے دل اور دماغ کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے فون سائلنٹ یا بند کریں۔ وضو کے بعد 1 سے 2 منٹ خاموش بیٹھیں اور گہری سانسیں لیں۔ دل میں کہیں، اب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہا ہوں، باقی بعد میں۔ سوچیں،
اپنے محبوب سے بات کر رہی ہیں اور بیچ بیچ میں کسی اور سے بات کرنے لگے، کیا یہ محبت کا حق ہے؟ غلطی نمبر 4، صف میں خلا، ٹیڑھا پن یا بے ترتیبی نماز کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ کندھے سے کندھا ملا کر، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہوں۔ امام کی تکبیر کہنے سے پہلے صاف سیدھی کر لیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کوئی خلا تو نہیں۔ صف کو سیدھا نہ کرنا ایسے ہے جیسے فوج لڑائی میں بے ترتیب کھڑی ہو، کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، قرآن کی آیت کو جلدی یا غلط تلفظ سے پڑھنا معنی بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 4، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ تجوید سیکھیں۔ اگر قرات کمزور ہے تو چھوٹی صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں، ورنہ کم از کم 5 منٹ قرآن کی صحیح تلاوت کی مشق کریں۔ عملی مثال اس کی ایسے ہے جیسے غلط قرات ایسے ہے جیسے کسی کو خط لکھیں مگر الفاظ بدل جائیں، مطلب بھی بدل جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے اس کا زندگی بدل دے۔